السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث طیبہ سننے کے بعد ہدیہ درود السلام بہت محبتوں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کا فرمان نقل کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ کتنا فائدہ ہے، تو محبتوں سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دعا مانگ لیتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 78 سے ابتدا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج کی رات تحفہ ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا، پھر 50 سے 5 ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی درمیان تھے جو ہماری طرف سے ہماری رعایت کے لیے کر رہے تھے۔ محبوب کریم اتنے چکروں کے بعد 50 سے 5، لیکن ثواب 85 کا، بہت بڑی بات ہے۔ اوقات آج ان آیات میں پڑھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز اتنی شانوں والی ہے، بڑی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ حالت جنگ میں بھی جو معاف نہ ہو، ایون کہ جماعت بھی معاف نہیں، پھر پیسے لگا کے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف اور سعی رک جاتی ہے نماز کے لیے، بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ مالک ہمیں 5 گانا نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 78 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ، نماز ادا کیا کیجیے۔ کب کب؟ لدلوک الشمس، دال لام کاف، دلوک۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک غروب آفتاب بھی لیے گئے اور زوال کا ٹائم بھی لیا گیا، اس کے یعنی زوال کے بعد جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ۔ الا تک، غسق اللیل، ہم سورۃ لاسٹ جو صورتیں ہیں، سورۃ الناس، سورہ فلق وغیرہ، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الناس میں ومن شر غاسق اذا وقب، وقب کا معنی چھا جانا، جیسے رات، غاسق کا معنی آتا ہے رات کی تاریکی، اور وقب چھا جانا، غاسقن رات کی تاریکی، اور اس کا معنی زوال آفتاب سے غروب شفق تک جو 4 اوقات ہے وہ بیان کیے گئے۔ تو اس کو یعنی ہم لوگ پڑھے تھے نا، غسق جو رات کا ہوتے ابتدائی پہلا پارٹ، اس کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک نماز ادا کیجیے، سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک۔ یہ 4 نمازوں کا تذکرہ ہو گیا۔ وقرآن الفجر، اور قرآن یہاں مراد نماز ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ قرات فرض ہے نا نماز میں۔ ایک مثال پہلے سن لیتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن آزاد کی یا گردن آزاد کرو، مراد کیا ہے کہ اس کو فل آزاد کرو۔ یہ نہیں ہوتا کہ گردن آزاد کرو باقی باڈی کو زنجیروں میں باندھو، ایسا نہیں ہوتا نا، جز بیان کر کے کل مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں قرآن کریم، کیونکہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبی قرات بھی فرمایا کرتے تھے۔ وقرآن الفجر، اور نماز فجر، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ قرآن پڑھنا صبح کا۔ اور وضاحت مزید کی، ان قرآن الفجر، بلا شبہ جو نماز صبح ہے یا صبح کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے، کان مشہودہ، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ شاہد ہوتا ہے شاہد، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہے نا، اور یہ مشہود مفعول کے وزن پر ہے۔ نماز ادا کیا کیجیے سورج ڈھلنے کے بعد رات کی تاریک ہونے تک، نیز آپ نماز صبح بھی ادا کیجیے۔ بلا شبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، بڑی شان والی نماز ہے، 5 ہیں لیکن صبح کی بڑی شان ہے، فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ہم وضاحت میں جانیں گے۔ ومن اللیل، رات کے بعض حصہ میں، فتہجد، نماز تہجد ادا کیا کیجیے۔ ہم تو عام روٹین میں تہجد کہتے ہیں نا، آخر میں حالانکہ تہجد ہوتا ہے،
آخر میں دال ہوتی ہے. اس کے دونوں معنی مراد لیے گئے، سونا بھی اور بیدار ہونا بھی. تو یاد رکھیے کہ سونے کے بعد جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، بھلے 5 منٹ یا آنکھ لگے، اس کے بعد جیسے آپ اٹھیں گے تو وہ 2 نفل آپ تہجد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، وہ تہجد کہلائے گی. اگر آپ نے سوئے نہیں ہیں تو ایسے ہی پڑھ لی تو وہ تہجد نہیں کہلائے گی. تو بھی ہم وضاحت میں جانیں گے، بڑے اہم مسائل ہیں انشاءاللہ. بھی اس کے ساتھ نافلہ، ہم پیچھے بھی یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں اور عام روٹین میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں نوافل، ٹھیک ہے، زائد. لیکن جن کی تمیز ختم ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اس کو استغفر اللہ فالتو کا لفظ دیتے ہیں، یہ غیر مناسب ہے. الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں. نافلہ زائد ہے لک، آپ کے لیے. کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. اور رات کے بعد حصہ میں اٹھیے اور نماز تہجد ادا کیجیے تلاوت قرآن کریم کے ساتھ. یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے. ہمارے اوپر 5 ہے اور محبوب کے اوپر یہ 6 ہیں، یاد رکھیے. آپ کے لیے زائد ہے. یقیناً آپ کو آپ کا رب کدھر فائز کرے گا وہ بتا رہے. آسا یقیناً یہ بات کا آپ کو فائز فرمائے گا. ربو کا آپ کا رب مقام محمودہ، مقام محمود پر، اور یقیناً آپ کو آپ کا رب کریم مقام محمود پر فائز فرمائے گا. بہت بڑی بات ہے، ہمارے نبی ہیں وہاں. اللہ اکبر. یہ بات کا معنی بھیج دینا، داخل کر دے تمہیں، فائز کرنا. مجھے یہ زیادہ اچھا لگا تو میں نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے. یہ بہت میٹھی سی دعائیں، آپ بھی اس کو یاد کر لیجئے بائی ہارٹ. جہاں بھی جائیں، ایون کہ اپنے گھر بھی آئیں تو یہ دعا پڑھا کریں. اور یہ دعا کیا ہے؟ وقل، اور دعا مانگا کیجئے، رب، اے میرے رب کریم، ادخلنی، مجھے لے جا یا مجھے داخل کر اس کے جگہ پہ. مدخل ہے جہاں کہیں لے جائے، یعنی جہاں بھی تو داخل کرے گا، صدق، سچائی کے ساتھ. اور دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب کریم، جہاں کہیں تو مجھے لے جائے، سچائی کے ساتھ لے جا. وہ اخرجنی، اور مجھے لے آ، یعنی وہاں سے نکال لے آ، خارج کر. مخرجہ، جہاں کہیں سے لے آئی، جہاں سے مجھے نکالے، جہاں سے ہم جاتے ہیں. صدق، سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شانوں کے ساتھ. بہت بڑی یہ دعا ہے. اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے، سچائی کے ساتھ لے آ. وجعل، اور عطا فرما، لی، مجھے، من لدن کا، اپنے جناب سے، سلطانن، قوت، غلبہ، طاقت. جیسے مددگار بھی ہوتا ہے. سلطان کے تو بہت سارے معنی ہیں. نصیرہ، مدد کرنے والی. اور مجھے اپنے جناب سے وہ قوت عطا فرما جو مدد کرنے والی ہو. وقل، اور آ فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ گیا. جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد بتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں تو یہی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، زاہا قاف روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نابود ہو جانا، ختم ہو جانا، مٹ جانا. بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن کریم میں، ما ہوا شفا، جو شفا ہے. ہم زیادہ تر لفظ شفا بولتے ہیں. شفا کہتے ہیں گڑے کو، جیسے دوزخ کے گڑے کے کنارے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے، اللہ تجھے شفا دے. تو یہ کیسی ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ لفظ ہے شفا. اور قرآن کریم آپ جانتے ہیں کہ واقعی شفا ہے. اس سے ریلیٹڈ ہم بہت ساری احادیث میں انشاءاللہ سنیں گے. انسانی ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، اخلاقی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہر ایک کی شفا ہے قرآن کریم کی آیات. قرآن کریم و رحمہ، اور سراپہ رحمت ہے للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے. قرآن کریم ہم نازل کرتے ہیں، اس میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپہ رحمت ہیں. کس کے لیے؟ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے. اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ ولا یزید، اور نہیں بڑھاتا، ظالمین، ظالم کی جمع، ظالموں کے لیے، الا خسارہ، مگر خسارہ، نقصان، گھاٹا. اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. وَإِذَا، جب انعمنا، ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، انعام فرماتے ہیں، علی الانسان، انسان پر، اعرضا، وہ کیا کرتا ہے؟ منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں. ونأى بجانبہ، اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، یعنی اپنا پہلو چینج کر لیتا ہے، جیسے سننا چاہتا ہی نہ ہو. اور جب کوئی
انعام فرماتے ہیں انسان پر تو بجائے شکر کے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے. وَإِذَا اور جب مسّہ الشر اور جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، شین رو را روٹ ورڈ ہے، شر برائی تکلیف نقصان جیسے کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے اسے، کان یا اوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، فوراً نا امید ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں. قل محبوبہ آپ فرما دیجئے کل یعمل ہر شخص عمل پیرا ہے علی شاکلتہ اپنی فطرت کے مطابق، جیسی بندے کی فطرت ہوتی ہے ویسے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اپنے طریقے کے مطابق. آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق عمل پیرا ہے. فربکم پس تمہارا رب عالم و بہتر جانتا ہے بمن ہوا کون ہے اہدا سبیلا زیادہ سیدھی راہ پر، زیادہ سیدھے راستے پر. ہدایت جیسے ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا پڑھتے رہتے ہیں نا کہ مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہاں اللہ تو بہتر جانتا ہے نا اس کو جو شخص بھی زیادہ راہ پانے والا ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق، بس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے یا گامزن ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. 5 نمازوں کے اوقات بتائے گئے اور نماز فجر کا خاص طور پر تذکرہ آیا. حدیث طیبہ سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ بعد جماعت نماز کو تمہاری تنہا نماز کی جو فضیلت ہے وہ بتائی کہ 25 درجے زیادہ فضیلت ہے. اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. رات اور دن کے کتنا اچھا لگتا ہے جب بندہ صبح نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے فرشتے ہمیں دیکھیں، وہ مشہود ہے نا، دیکھ رہے ہوتے، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آئیں تو تب بھی ہم نماز میں ہوں، اور جو جانے والے وہ بھی دیکھیں تو اللہ پوچھے نا کہ میرے بندے کیسے، کیا پایا، کیا کر رہے تھے، وہ بتائیں کہ مولا کریمہ تیرے بندوں کو تیرا شکر ادا کرتے، تیری نماز ادا کرتے ہوئے پایا. کتنا اچھا لگتا ہے. ذرا امیجن کیجیے، یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے. تو ساری نمازوں کی بہت اہمیت ہے، عصر کی اور فجر کی زیادہ فضیلت ہے. فجر کے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قرآن کریم یعنی تھوڑی لمبی تلاوت بھی کرتے تھے، اور رسول اللہ پر تو تہجد دیکھیں فرض تھی، ہمارے اوپر تو کتنی نرمی کی گئی. چلیں ہم احادیث سنتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مالک تہجد ادا کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ تہجد بہت ہی فضیلت والی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، محبوب کا فرمان رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے. بہوالا ترمذی شریف. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، محبوب کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھیں. وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا. شعب الایمان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ محبوبہ وہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے یعنی تہجد ادا کرے جب لوگ سوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں یعنی خود بھی اور جن کو جگایا وہ دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا فرمان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے نقل کیا تو انہوں نے کیا عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو جنت اگر آپ کو چاہیے
تو محنت تو کرنی پڑے گی نا، یقیناً آپ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں۔ اور صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے۔ یاد رکھیے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے تہجد۔ اگر آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر آپ اٹھتے ہیں تو وہ آپ کی قضا نماز ہوگی، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے، اس کے بعد بھلے ابھی 11 ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، آپ اٹھ کے 2 نفل پڑھیں گے تو یہ آپ کے تہجد کے لائے گی۔ کیونکہ پھر ایک بات سنیے کہ تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہیں کہیں گے۔ کم از کم تعداد 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہیں، بزرگان دین سے 12 بھی ثابت ہیں، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ پہلی میں 2 جو پڑھتے ہیں اس میں پہلی میں 1 سورۃ الاخلاص، دوسری میں 2، اس طرح کر کے بھی اور اسی طرح پیچھے سے یعنی 1 گھٹا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جو آپ کو آسانی ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب عادت ہو جائے تو بغیر کسی عذر کے چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ ہے۔ شفاعت کا ہم کتنے لکی ہیں، کتنی زیادہ لکی ہیں ہم لوگ۔ 5 شفاعتیں فرمائیں گے محبوب کریم۔ ایک شفاعت عامہ ہے جس سے مومن اور کافر اپنے بیگانے سب کو فائدہ ہوگا، ظاہر ہے حساب کتاب کی ابتدا ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر خوش نصیبوں کے لیے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت فرمائیں گی۔ تیسرے وہ جو موحد اپنے گناہوں کے باعث عذاب دوزخ کے مستحق قرار پائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر شفاعت کی جو قسم ہے وہ گناہگار جو دوزخ میں جن کو پھینک دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ اور 5واں درجہ اہل جنت کے مدارج میں ترقی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں۔ جب پوچھا گیا نا مقام محمود کے بارے میں، فرمایا کہ جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ پھر مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، ایک روز غم گسار ہمارے وہ دکھوں کو سننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلیل کے ایک قول کو قرآن کریم میں پڑھا، جو ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ میں نے آپ کو یہ آیات پہلے سنائی ہوئی ہیں، توالد کے سبب شارٹ کری ہوں کہ اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروپ سے ہوں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور الرحیم ہے۔ اب کتنی ہے تو دعا بظاہر بڑی اچھی، بڑی سونی، لیکن رسول اللہ کا سوچنے کا تو انداز جدا تھا نا، کہ جنہوں نے مانا وہ میرے، جو اس نے نہیں مانا تو خود بہتر جانتے ہیں۔ اس کا یہ معنی سادے لفظوں میں بنتا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، وہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے، اے مولا کریمہ، اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو ہی عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اور رسول اللہ کے آنکھ چھم چھم آنسو رک نہیں رہے تھے، اور لب پہ کیا تھا، امتی امتی، رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانتا تھا، رب کریم جبریل امین کو بھیجا، جا میرے محبوب سے پوچھ کیا، اور بتایا گیا سارا یہ سلسلہ شارٹ پھر کر رہی ہوں۔ تو کہا کہ میرے محبوب کو جا کے پیغام سنا دے کہ روئے نہیں محبوبہ، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کیا ہماری شان ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، یہ رسول اللہ کی شان اقدس ہے، ان کے سبب ہمیں یہ عزتیں مل رہی ہیں۔ اور مختصر حدیث طیبہ سنا دیتی ہوں کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق ہوگی، حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور سارے انبیاء ایک دوسرے کی طرف ریفر کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کہیں گے کہ رسول اللہ کے پاس جائیے۔ جب رسول اللہ کے پاس آئیں گے وہ آگے ریفر نہیں کریں گے، کہیں گے کہ ہاں میں ہوں نا،
تمہاری مدد کے لیے میں ہوں نا. سجدے میں رسول اللہ زبان اقدس سے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. اللہ آواز دے گا ارفع یا محمد، سر تو اٹھانا محبوبہ، سر تو اٹھائیے. کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگتے جائیے ہم دیتے جائیں گے، آپ شفاعت کرتے جائیں شفاعت قبول فرما دیں گے ہم. یہ شان ہے ہمارے رسول اللہ کے. تو آپ کے اعمال کتنے ہیں؟ کیا رسول اللہ کے منہ کے سامنے ہم منہ کرنے کے قابل ہیں؟ سامنا کر سکتے ہیں ہم؟ رسول اللہ کا تو یہ بھی فرمان ہے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں، اور قیامت کے نشانیوں میں سے جھوٹے لوگ زیادہ ہوں گے. جب رسول اللہ رخ انور پھیر گئے پھر کیا بچے گا ہمارے پاس؟ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، وہ بھی شارٹ سے سنا دیتی ہوں کہ رسول اللہ کا فرمان کہ قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے پرچم کے نیچے جمع ہوں گے. یہ ساری باتیں اظہار حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں بتا رہا. بات تو فخر والی تھی. سارے انبیاء، حضرت آدم جد امجد، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی خاطر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرے، بات فخر والی تھی. لیکن آپ کے نبی فرمانے میں فخر کے طور پر یہ نہیں بتا رہا بلکہ اظہار حقیقت کے طور پہ. اور ماں فرماتے ہیں تو یہ تو انبیاء کے لیے فخر کی بات تھی کہ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے پڑے، لیکن مجھے اس کا ایک یہ بھی پہلو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور فخر نہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو خالی جھوٹی ڈینگیں اور فخر ہیں. یہ بات لمحہ فکریہ ہے. بخاری شریف کی حدیث طیبہ میں بھی آتا ہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. یہ پوری جو دعا ہے اس کے بہت فوائد ہیں، آپ لازمی پڑھا کیجیے. مسلم شریف کی حدیث طیبہ میں مزید اضافہ ہے کہ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. مقام شفاعت، آج بھی ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو. جو نہیں مانتے نا وہ اس دن دیکھیں گے میرے رسول اللہ کی شان کیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم شفا ہے، اسپیشلی سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ میں نے جب آپ کے سامنے کیا تھا. ایک حدیث طیبہ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو سنائی تھی، دوبارہ سنائی دیتی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعض صحابہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ دیا نہیں، جیسے ہوتا ہے نا مہمان نوازی نہیں کی. اب اسی دوران قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو کاٹ کے اب وہ دوڑے صحابہ کے پاس، کوئی دوا کوئی دم. تو صحابہ نے کہا کہ تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی. دیکھیے صحابہ ایسے نہیں تھی، لیکن ظاہر اس وقت کی ضرورت بھی تھی، اور انہوں نے پہلے نہیں کی تھی، بعد میں کیا کرنا تھا، اب انہوں نے دینی تھی، مجبوری تھی. ٹھیک ہے، ورنہ صحابہ کرام سلام عام کرنے والے اور کھانا کھلانے والے تھے. تو بہرحال کہا کہ آپ نے ہمیں پہلے کچھ نہیں دیا تو ہم آپ کو تب دم کریں گے جب آپ اجرت بھی دیں گے. انہوں نے پھر جب دم کروایا تو بہت بڑا جو ریوڑ تھا بکریوں کا وہ والا دے دیا اور اس بندے کو شفا بھی مل گئی. اب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا دم کیا ہے؟ تو بتایا میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد جیسے تھو کے چھینٹے ہوتے ہیں وہ ڈالے تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر وہ بکریاں بھی لے کے آئے. پھر اس وقت کہا کہ ہم کچھ صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نہیں لیں گے جب تک اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتے. تو جب رسول اللہ کے پاس یہ بات کی آپ مسکرائے بھی اور پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ دم بتایا. تو یعنی یہ مزے کی باتیں ہیں. تو بہرحال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، بحوالہ بخاری شریف. حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس مارچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کا قبض کی گئی تھی نا، اس وقت پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس خود پڑھتے تھے. بعد میں فرماتی ہے کہ میں ان کو پڑھ کے دم کرتی تھی، اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں دم کا ثبوت بھی ملتا ہے. پھر آخری آیات میں دیکھیں مومن کی تو یہ شان ہوتی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ مانگے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کی گئی یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے. بحوالہ مسلم شریف. اور حضرت صہیب سے مروی ہے تاجدار رسالت کا فرمان ہے کہ مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کی ہر حالت خیر ہے
اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے وہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے اور صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ باوالا مسلم شریف۔ جبکہ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ حالانکہ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، تو ہم ایسے کیوں کریں؟ کیونکہ ہماری تربیتوں میں کمی آ چکی ہوئی ہے۔ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، بیماری ہے تب بھی، راحت ہے تب بھی۔ بہرحال یہ دعا ضرور ہے کہ مالک ہمیں امتحانوں سے بچا لے، اے کریم ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی دعائیں پہلے ہی مانگتے رہا کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا چکی ہوں دورہ قرآن کے اندر بھی، کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو آپ اچھے حالتوں میں دعا مانگتے رہا کریں، اور اللہ سے اپنے اسپیشلی ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی۔ چھوٹی بڑی ہر دعا، ہر چیز اللہ سے مانگا کریں، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ کوئی تھوڑا بادشاہ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی طرح تھوڑا ہے کہ ایک چیز مانگے گی تو اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی، نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی کہاں ہے؟ ہمارے مانگنے کے سٹائل۔ ہمیں بڑی ذات سے بڑا بڑا مانگنا چاہیے۔ تو کیا یہ بھی میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ایک تو 5 ٹائم کی نماز پورے عہد، جو نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہیں ان کو کیا کہنا ہے کہ ہم پہلے تھوڑی توجہ کم تھی، ہم زیادہ خوشی اور خضوع سے پڑھیں گے، یا پہلے تراجم کے ساتھ سمجھ کے نہیں بلکہ اب بھی کیا کریں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور نماز بھی اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ کے کان سن رہے ہوں، بہت اونچے اونچے نہیں کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوں، اور بہت ایسا بھی نہیں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں اور آپ کے پتہ ہی نہ ہو کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے، کوئی دل ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی نماز اور قرآن کریم اتنی آواز میں کہ آپ کے کان کم از کم اس کو سمجھ سکے کہ کیسا پڑھا جا رہا ہے، چاہے حالت جو بھی ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر صورت میں ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اور اسپیشلی کس کی؟ صبح کی۔ صبح کے ٹائم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ بھی بہت لکی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کیجیے، اور تھوڑا قرات، تجوید کی طرف توجہ، تفسیر کی طرف جو ہماری آڈیوز جاتی ہیں یہ خود بھی سنا کریں، دوسروں کو بھی سنایا کریں، اور شوق سے، محبتوں کے ساتھ۔ آج اتنا پڑھے کل تھوڑا زیادہ پڑھوں گی، نہیں تو اتنا تو پڑھا نہیں، اتنا تو لازمی پڑھوں گی۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ اور وہ دعا رب ادخلنی والی آپ نے یاد کرنی ہے، جہاں بھی جائیں یہ پڑھ کے جایا کریں۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہاں آپ جائیں اور عزتوں کے ساتھ وہاں آپ کی استقبال کیا جائے، یا نہ بھی کیا جائے، کم از کم جتنے دن رہے عزتوں کے ساتھ رہیں، اور وہاں سے جب نکلیں تو بعد میں بھی کوئی برا نہ کیے، اور ہم بھی چھوٹے دل کے ساتھ نہ نکلیں بلکہ خوشی خوشی عزت کے ساتھ نکلیں۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، تو لازمی آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم شفا ہے، خود بھی اور بچوں کو قرآن کریم کی طرف لے کے آئیے۔ یہ روح کے لیے، جسم کے لیے، ہر موذی مرض کے لیے، چھوٹے بڑے ہر چیز کے لیے یہ شفا ہی شفا ہے، شفا نہیں شفا۔ اور روح کے لیے اسپیشلی، روح کے لیے یہ غذا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ہماری موسیقی ہے غذا، یہ تھوڑا شرم والی بات ہے، نہیں، ہماری روح ایسی گندی نہیں، ہماری روح تو ستھری ستھری ہے۔ ہم قرآن کریم سنیں گے، سمجھیں گے اور اچھے انداز میں پڑھیں گے۔ تو کیا اس کی بھی میں توقع رکھوں؟ اچھے انداز میں آپ کے کان سن رہے ہو، ہاں کوئی بیمار وغیرہ ہو جو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو تھوڑی سائڈ پہ بھی کر لیں، کوئی اتنے چھوٹے گھر تھوڑے ہوتے ہیں، ہاں سائڈ پہ کیا جا سکتے۔ اور پھر حالت جیسی ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ دعا بھی مایوسی والی، اور یہ کہ غم آئے تو اللہ کو پکڑ لیں باقی بھول جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو کیا میں یہ بھی توقع رکھوں؟ خوشی میں، غم میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے احکامات کو ضرور جو انہوں نے حکم دی اس پر چلیں گے، عاجزی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اکڑ کے کہ نہیں خالی 5 نمازیں پڑھ لی تو جو گردن میں ایسے سریا آ جائے، نہیں ایسا نہیں ہم نہیں کرنا۔ تو کیا اس کی بھی میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ اقتدار ملے، عزت ملے، دولت ملے تو ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اگر پریشانی آئے تو ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ہمیں مایوسی سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے، فتنوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ میرے وطن عزیز کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، جو لا الہ کے نام پہ بنا ہے، ہر لوگوں کے عمل سے پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں پہ بھی خاص رحم فرما، انہیں قرآن و سنت سمجھنے،
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر جن لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے نا اچھے اچھے کام کرنا، وہ اچھے ہی کام کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اپنے کاموں کی طرف، آپ کے کام اچھے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں۔